إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا تھا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ رب العالمین جس کی ذات میں، جس کے اسماء و صفات میں اور جس کی صلاحیت اور قدرت میں نہ اس کے جیسا کوئی ہے اور نہ میں اسے شریک کرتا ہوں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور عمل کرنے کے مسئلے میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ اگرچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ نے یہ پیغام امت تک پہنچا دیا، لیکن پیغام پہنچایا کیسے؟ بطور نمونہ خود اپنی ذات کو بنا کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کہیے، کیا کہنا ہے؟ کہ جو نماز میں پڑھتا ہوں اس کا مقصد اللہ کی ذات ہے۔ جو قربانی میں کرتا ہوں، چاہے قربانی میں اپنی جان کی دوں، چاہے میں قربانی اپنی آل و اولاد کی دوں، چاہے میں قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں زمین کو چھوڑ کر دوں، چاہے میں قربانی اپنے وقت کی دوں، یا اس کے علاوہ چاہے میں قربانی کسی جانور کی دوں، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر کہا گیا کہ اے نبی آپ کہیے کہ آپ کی زندگی، چاہے جب بھی آپ کی پیدائش ہو، جہاں کہیں بھی آپ انتقال ہو، آپ کی زندگی کا مقصد یہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اسی طرح موت بھی اس حال میں آئے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کی نیت رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی موت سے بھی خوش ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اس رب کے بارے میں
یہ ساری باتیں ہیں جس کی ذات میں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی غیر شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے کہ جتنی باتیں میں نے تم سے کہی ان سب کا حکم اللہ نے پہلے مجھے دیا ہے، اور میں اس کو عمل کر کے تمہارے سامنے دکھاتا ہوں۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی نماز کسی غیر اللہ کے لیے پڑھی؟ کیا آپ نے جو قربانی اپنے وقت کی دی، اپنے اہل خانہ کی دی، اپنے گاؤں کی دی، اپنی راحت کی دی، کیا کبھی کسی غیر اللہ کو آپ نے خوش کرنا چاہا؟ آپ صبح اٹھتے تھے، آپ شام کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ ان سے ملاقات کرتے تھے، کسی سے محبت جتاتے، کسی سے کھل کر نفرت کا اظہار کرتے، یہ سب اللہ کے لیے تھا۔ نہ کسی کو دکھانا تھا، نہ دنیا کے سامنے واہوائی تھی، نہ شہرت پسندی تھی، نہ ریاکاری تھی، بلکہ حقیقت میں یہ ایک مسلمان کی زندگی کا پیغام ہے کہ آخرکار اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کس لیے کیا؟ جب ایک انسان پیدا عبادت کے لیے کیا گیا اور مرے بھی اس حال میں کہ وہ عبادت کرتا ہو، تو اس درمیان کی زندگی میں جو آدمی اس مقصد کو بھول جائے، گویا وہ نہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، نہ وہ نبی کے طریقے پر ہے، اور نہ ہی وہ صحیح طور پر مسلمان ہے۔ محترم حاضرین، اگر ایک سیدھا سا سوال آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا مقصد ہے ہماری پیدائش کا؟ کیا زمین میں انسان کو بسانا ضروری تھا؟ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ زمین ہمارے لیے بنائی گئی، یہ آسمان ہمارے لیے بنایا گیا، یہ ستارے، یہ پیڑ پودے، یہ موسم ہم انسانوں کے لیے بنائے گئے۔ جی ہاں، انسانوں کے لیے بنائے گئے، مگر اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت فرما بردار ہو، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو زندگی میں نافذ کرتا ہو۔ ورنہ وہ آدمی نہ جو اللہ کو جانتا ہے، نہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، ایسا انسان نہیں، بلکہ شریعت کی نگاہ میں وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا؟ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس دل تو ہے مگر وہ دل کبھی اللہ کے ڈر سے نہیں دھڑکتا ہے۔ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، لوگوں کو مرتا دیکھ کر بھی انہیں آخرت یاد نہیں آتی ہے۔ ان کے پاس کان تو ہیں، اللہ کے ذکر کو سن کر ان کے دل میں اس کا ڈر بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے تو درندے ہیں، حیوان ہیں، جانور ہیں، بلکہ اللہ تو کہتا ہے کہ یہ جانور سے بھی گئے گزرے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے یہ مقصد زندگی ہے۔ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، اللہ اس کے رسول پر تعلیمات پر عمل کرنے والا کہے، اور بڑے فخر سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب اس کے عمل کو دیکھا جائے تو اس کے عمل میں اسلام بس مسجد میں نظر آتا ہے، اسلام جب وہ پاور پر ہے تب اسلام نظر آتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کا اسے نہیں پتہ، صبح و شام اس کے کیسے گزرتے نہیں پتہ، مسجد میں آنا ہے تو کب آنا ہے، نبی کی سنتیں کیا ہیں یہ اسے کچھ نہیں پتہ، پھر بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اصل میں یہ انسان کا کم، یہ شیطانی دعویٰ ہے، بلکہ حقیقت میں کہا جائے یہ جہنمیوں کا دعویٰ ہے۔ آپ نے یہودیوں کے بارے میں سنا، یہودی کہا کرتے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، بات اگر ہم یہودیوں کی کیے جائے تو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی نسل سے ہیں، لہذا وہ کہتے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کی نسل سے ہیں، لہذا جنت ہماری ہے، چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں۔ وہ دعویٰ کرتے تھے اور اسی دعوے کو سچا سمجھتے تھے۔ کیا حقیقت ایسی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنت کا پروانہ لکھ کر دیا ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر اس کی زندگی سے اسلام نکل گیا ہے تو گویا وہ آدمی ایسا ہی جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے خاطر پیدا کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا، ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت دکھانا چاہتا تھا، اللہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کتنا بڑا خالق ہے۔ اگر ہم دنیا میں پیدا نہیں ہوتے تو اتنے بڑے آسمان کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اس کی قدرت کہ وہ اللہ جو کسی چیز کو جو ہے ہی نہیں، اللہ اسے ایسے وجود میں لے آتا ہے کہ اس کا وجود کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ اللہ اپنے رب ہونے کا پروانہ ہمیں جتلا سکے، اللہ بتا سکے۔ اس کے علاوہ ہماری پیدائش کا ایک اہم مقصد آزمائش ہے کہ اللہ آزمائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ دنیا میں آئے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آپ خوش رہیں،
آپ کو آزمائشیں نہ گھیریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دنیا کافروں کی جنت ہے، مسلمانوں کے لیے یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ایسے رکھا کہ وہ صبح کرتے تو شام تک کی زندگی کا ان کو بھروسہ نہیں تھا، نہ کھانے کا پتہ تھا، نہ سکون کا پتہ تھا، بلکہ خوف کی حالت میں۔ تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، مکہ سے آزاد ہو گئے، مشرکین مکہ سے آزاد ہو گئے، آپ مدینہ میں ہیں، اپنی حکومت بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اچانک ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ مشرکین مکہ آ کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک طرف یہودی آتے ہیں، دوسرے طرف دوسرے عرب قبائل آتے ہیں، چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے کلیجے ان کے منہ کو آ گئے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا وعدہ کیا تھا، لو موت ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ منافق کہنے لگے تمہارے رب نے تم سے کامیابی کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ جھوٹا تھا، اور تمہارے رب نے، تمہارے رسول نے جو وعدہ کیا وہ دھوکے کا وعدہ تھا۔ مگر مسلمانوں نے ایسی حالتیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں۔ محترم حاضرین، تو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ محترم حاضرین، عبادت کہتے کسے ہیں؟ حدیث کے اندر بہت ساری تعریفیں اس کے ذکر کی گئی، مگر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا۔ عبادت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو بہت ساری چیزوں کو شامل ہے، اور جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے، جن چیزوں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ کیے جانے والے اعمال لوگوں کے سامنے نظر آئیں یا دل کے اندر پوشیدہ ہوں۔ جب اس تعریف کو دیکھتے ہیں تو چار چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ عبادت چار چیزوں کا نام ہے۔ پہلے عبادت نام ہے دل کے قول کا، کہ آپ اپنے دل کے اندر دل سے کہیں۔ دل سے انسان کیا کہتا ہے؟ دل سے انسان عقیدے کا اقرار کرتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ زبان سے کہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، میں مسلمان ہوں، مگر آپ کا دل اس بات کا انکار کرے۔ تو سب سے پہلے عبادت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دل کی زبان یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد انسان کے یہ جو زبان ہے اس کی بھی ایک زبان ہے، لہذا انسان اپنی زبان سے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتا، اللہ کے آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، زبان کے ذریعے دعوت کرتا ہے، مسلمانوں کی عزت سے دفاع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کے عمل کا بھی نام عبادت ہے۔ دل کا عمل کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، ڈر انسان کے دل میں ہوتا ہے، محبت دل میں ہوتی ہے، اخلاص دل میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر خوف یہ دل میں ہوتا ہے، لہذا یہ دل کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ انسان ہاتھ پیر سے بھی عبادت کرتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، کسی غیر کو صدقہ دینا، یا اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنا، تو یہ ہاتھ اور پیر سے کیے جانے والی عبادتیں ہیں۔ تو لہذا عبادت کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہے، انسان کی زبان سے بھی ہے، اور ہاتھ و پیر سے بھی ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کسی انسان کے ساتھ، انسان تو چھوڑیں کسی جاندار کے ساتھ، جاندار تو چھوڑیں کسی بے جان کے ساتھ بھی اگر آپ احسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ محترم حاضرین، جو آدمی حقیقت میں عبادت کسے کہتے ہیں سمجھ جائے، وہ آدمی دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ کچھ عادتیں ہیں جسے ہم کرتے ہیں بطور عادت، وہ ہماری ضرورت ہے جینے کے لیے کرنا ہے، لیکن ایک ایمان والا کون ہوتا ہے جو عبادت کسے کہتے ہیں جانتا ہے؟ وہ عبادت والا آدمی، عبادت کو جاننے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اپنی ہر عادت کو بھی عبادت بنا لیتا ہے۔ اس کا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا رات میں سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ کھانا پینا، اسی طرح آرام کرنا، شادی کرنا، بچوں کا خیال کرنا، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، مگر آپ اس میں اگر اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ رکھیں تو آپ کا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس کی چند مثالیں آپ حدیثوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو له صدقہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور وہ اس خرچ کرنے کو اگر عبادت کی نیت سے کرے، ثواب کی نیت سے کرے، تو وہ جتنا خرچ کرے گا اللہ سب اسے صدقہ لکھ دے گا۔ کون ایسا ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا ہے؟ کم سے کم 5,000، 10,000، 15، کوئی 20,000 اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے،
آپ مہینے کے شروع سے لے کے خرچ کرنے سے لے کے نیت کریں کہ میں اپنی بیوی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ اس پر مجھے ثواب دے گا۔ تو آپ کا ماہانہ 10-15 ہزار یہ بھی آپ کی راہ میں صدقہ لکھا جائے گا، لیکن نیت کا ہونا شرط ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدْقَةٌ، آپ نے کہا کہ اگر تم میں کا ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنی فطری خواہش کو پورا کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کا تعجب ہوا، صدقہ یہ تو ثواب ہے، کیا اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے؟ تو کہا اے اللہ کے نبی یہ صدقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ کام جو تم حلال طریقے سے کر رہے ہو، اگر اسی کو حرام راستے میں کرتے تو کیا اللہ گناہ نہیں لکھتا؟ کہا کہ ہاں، جب حرام میں گناہ ہے تو حلال میں اللہ نے ثواب لکھ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے کو بھی وہ عبادت بنا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہا کرتے انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہتے کہ جس طرح میں اللہ کی خاطر رات میں کھڑے ہونے کو عبادت سمجھتا ہوں، میں رات میں سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ایک انسان اگر اس نیت سے سوئے کہ میں جلدی سوؤں گا تو صبح میں جلدی اٹھوں گا، فجر کی نماز پڑھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں نشیط رہوں گا، جسم میں طاقت ہوگی تو کماؤں گا، لینے سے زیادہ دینے والا بنوں گا، لوگوں کے ساتھ اپنے مال کے ذریعے احسان کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کی رات کی نیند کو بھی اس کے راہ میں صدقہ لکھ دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے مقصد زندگی کو یاد نہیں رکھا کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، پیدائش کا مقصد کیا ہے، جس نے اس مقصد کو بھلا دیا وہ توازن کو بھول گیا۔ ایک بیلنس ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا مگر پیدا کیا اپنی خاطر، ہمیں پیدا کیا دنیا میں لیکن جانا ہے جنت میں یا فیصلہ ہے جہنم کا، پیدا کیا گیا دنیا میں لیکن فیصلہ کہیں اور ہونا ہے۔ تو انسان کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری دنیا کی زندگی یہ کئی حقوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے آپ دنیا میں پیدا کیے گئے، اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، دوسرا آپ کے اپنے نفس کا حق ہے، تیسرا جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کا حق ہے۔ یہ تین حق ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، اور ان تینوں حقوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اگر کسی نے عبادت میں کمی ہوگی کہ اللہ اسے نہیں پوچھے گا؟ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا نفس ہے، میری باڈی ہے، جیسے آج دنیا پرست کہتے ہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنی مرضی کے اعتبار سے زندگی گزارے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے زندگی گزارے، جو اپنی مرضی کو چلائے۔ ایسا آدمی بسا اوقات شرک کے دروازے پر چلا جاتا ہے، جیسے اللہ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہش سے چلتے ہیں؟ دل کہا تو کھا لیا، دل کہا تو سو لیا، دل کہا تو اس سے تعلقات رکھے، دل کہا تو اس سے راستہ موڑ لیا، نہ اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ ہے نہ اللہ کی خاطر کسی سے ناراضگی ہے۔ ایسا آدمی بسا اوقات اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اور روئے زمین کا سب سے بڑا مشرک ایسا آدمی ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں کہ جو آدمی اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھتا ہے وہ اللہ کے حق کو یاد رکھتا ہے، اپنے نفس کے حق کو یاد رکھتا ہے۔ کیا یہ نفس جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، کیا کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے اپنا ہاتھ کاٹ سکتا ہے؟ یہ جسم اس کی ملکیت میں ہے لیکن پھر بھی اس کا پورا حق اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے، نفس اس کا سب اس کا، لیکن اگر خودکشی کرتا ہے اللہ اس کے رسول نے ہمیشہ کی جہنم کا وعدہ اس سے کیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کا حق ادا کرنا، آج لوگوں کا حال یہ ہے، مغربی تہذیب کا اتنا اثر پڑا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میں گاڑی لے کر چل رہا ہوں، کسی کو تکلیف ہو تو وہ اپنا جانے، میرا پڑوسی بیمار ہے، جماعت کے لوگ ایسے ہیں، یہ ایسا ہے۔ لوگ آزاد ہو گئے، اتنے آزاد خیال ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مسلمانوں کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے، ساری دیوار آپس میں اینٹیں مل مل کر دیوار بنتی ہے۔ مسلمانوں کی حال ایسی ہی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت سے مجھے نہیں پرواہ، نہ جماعت کی حالت سے مجھے پرواہ ہے، نہ اپنے مسجد والوں نہ خاندان والوں سے، آج لوگوں نے قطع تعلقوں کو کیا ہے ماڈرن زمانے کا اقتصاد سمجھ رکھا ہے، ماڈرن زمانے کا سٹائل سمجھ کر رکھا ہے۔ وہ آدمی حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہمارے درمیان ایسی چیزوں کو جوڑ کر رکھا ہے جو خونی رشتے سے زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر، اگر کوئی میرا خلیل ہو سکتا تھا وہ تم ہو سکتے تھے، لیکن خلت، دوستی، محبت، بلکہ اس سے بڑھ کر اسلام رشتہ زیادہ طاقتور تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں، کسی کو آپ کو رشتہ دار کہے، سب سے بڑی بات ہے آپ کسی کو اپنا بھائی کہیں، اور اسلام نے ہر مسلمان کو دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ لہذا جو بھی مسلمان ہے، چاہے آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق واجب ہے۔ کیا دیکھیں کیا کوئی ان حقوق کو ادا کرتا ہے؟ محترم حاضرین، جو آدمی مقصد کو بھول جاتا ہے وہ اللہ کے حق میں بھی پامالی کرے گا، اپنے نفس کے حق میں پامالی کرے گا، اور اسی طرح لوگوں کے حق میں بھی پامالی کرے گا۔ محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیں اسلام نے جب مقصد کو واضح کیا تو اسلام نے رہبانیت کو حرام قرار دیا۔ یہود و نصارہ کے وقت میں جیسے اس ملک عزیز کے اندر بہت سارے ایسے صوفی ملاؤں کو آپ دیکھیں گے جو دنیا سے کٹ جاتے ہیں، جسم سے لباس کو اتار دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گئے جنگلات میں چلے گئے، باغوں میں چلے گئے، اسی طرح کسی اور جگہ چلے گئے اور جا کر ہو اور اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور اس کو عبادت سمجھتے۔ یہی کام نصارہ نے، عیسائیوں نے، کرسچن نے کیا، انہوں نے رہبانیت کو اپنایا، لہذا اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ یہودی جو صرف مادہ پرست تھے، دنیا ملے تو آسمان تک پہنچ جائیں، اگر دنیا نہ ملے تو کوئی مر جائے تو اس کو پانی نہ دے، اس طرح کی مادہ پرستی، یا جسے صاف الفاظ میں کہا جائے مطلب پرستی، یہ یہودیوں کے اندر تھی، اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ نہ ایک مسلمان مکمل طور پر رہبانیت کو اپنا سکتا ہے، نہ مسلمان بالکل کیا ہے مطلب پرست، مادہ پرست بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پچھلے زمانے لوگوں کے قصوں کو بیان کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جو اللہ نے آخرت میں تیرے لیے تیار کر رکھا ہے تو اسے بھی لے، اور دنیا کے اندر اللہ نے جو حصہ لکھا ہے تو اسے بھی لے، اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اچھا جسم دیا ہے، آپ اس جسم کے ذریعے اللہ کا حق ادا کریں، اپنے نفس کا حق ادا کریں اور لوگوں کا بھی حق ادا کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس سے ذریعے آپ اللہ کی عبادت بھی کریں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، مسلمانوں پر بھی خرچ کریں۔ جس آدمی کو جو نعمت اللہ نے نوازی، ہر کسی پر یہ 3 حق واجب ہے، ایک اللہ کا، ایک نفس کا، اور ایک کیا ہے لوگوں کا، عام مسلمانوں کا۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی اللہ کے نبی دعا کیا کرتے، آپ کہا کرتے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو درست فرمانا جو آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے، اور میری دنیا کو درست فرمانا جس میں میرا کھانا پینا اور جس میں میری زندگی ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے، اسی لیے قیامت کے دن سب سے بہتر آدمی وہ ہوگا جو اللہ کی عبادت کرنے کے بعد لوگوں کے خیر کے مسئلے میں آگے ہوگا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں آگے ہوگا۔ محترم حاضرین، بات کی جائے اسی طرح عبادت کو سمجھنے کی، جو آدمی اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے بہت سارے فائدے اس کو نصیب ہوتے۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی صرف دنیا پرست نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی کام کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا۔ آپ کسی غریب کو دیکھیں، کسی محتاج کو دیکھیں، آپ کے دل میں رحم آنا چاہیے، کیونکہ اسلام یہ دین رحمت ہے۔ آپ کے دل میں رحم آیا، آپ نے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ نے مدد اس سے ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کسی یتیم کو سہارا دیتے ہیں، کسی بیوہ کو سہارا دیتے ہیں، مگر بہت سارے غلط مقاصد کو اپنی نیتوں میں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کسی کو سہارا دیں، مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو، نہ اس سے ذاتی فائدہ اٹھانا ہو، نہ لوگوں کے سامنے اپنی واہواہی دکھانا ہو، نہ ہی اپنی خدمات میں اسے جتانا ہو۔ آپ کام کریں اللہ کی خاطر۔ محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیں کہ جو آدمی مقصد کو یاد رکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا روح کا بھی نام ہے۔ وہ اپنی روح کے لیے کام کرے گا، اور انسان کی روح کو غذا کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی عبادت سے ملتی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے خدمت کر کے ملتی ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر سب سے برا کوئی انسان ہے تو یہ دنیا پرست اور مادہ پرست انسان ہے۔ آج جائیے مغربی دنیا کو دیکھیے، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ پڑھ لکھ جائے گا وہ اتنا زیادہ کیا ہے ویل ایجوکیٹڈ بنے گا، وہ ویل ٹرینڈ بن جائے گا، وہ سب سے اچھا ہوگا، جبکہ دنیا کی مثال الٹا بتا دی۔
آج جو جتنا پڑھا لکھا ہے اتنا ہی کرمنل مائنڈ آدمی ہے۔ آج جائیے مغربی ممالک کو جو دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ٹیکنالوجی پر ہیں، دنیا کے سب سے بڑے قاتل بھی وہی ہیں، دنیا کے سب سے بڑے ظالم بھی وہی ہیں، وہی لوگوں کا قتل بھی کرتے ہیں، وہی ہتھیار کی منڈی بھی بیچتے ہیں، سب کرتے ہیں، کیونکہ اصل تعلیم یہ دینی تعلیم ہے۔ جو آدمی دینی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا، دنیاوی تعلیم کسی انسان کو اخلاق مند کبھی نہیں بنا سکتی، دنیاوی تعلیم کبھی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا اصل میں یہ لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن وہ ڈاکٹر جسے اللہ کی عبادت نہیں پتا، وہ ایسا زہریلا ایک زہر بلکہ ایک ایسا جرثومہ بن جاتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے ایک ایسا وائرس بن جاتا ہے جو ہر غریب کو، مالدار کو چوس لیتا ہے، مار دیتا ہے۔ بلکہ آج ڈاکٹروں کا جو حال ہے ہم اسے دیکھ سکتے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے یا اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصد کو بھلا دیا، وہ آدمی انسان کے لیے کیا ہے، درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں درندوں حیوانوں کو دیکھیں، بہت ہی کم ایسے حیوان ہوں گے جو کسی کو صرف اس لیے مارتے ہیں تاکہ اس کی موت سے مزہ لے۔ اکثر جانور کھانے کے لیے مارتے ہیں، لیکن انسان ہی ایک ایسا حیوان ناطق ہے، انسان ہی ایک ایسا درندہ ہے جو بولتا بھی ہے، سمجھتا ہے، صرف اپنے ذاتی اغراض کے لیے لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ کیا ہم نے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، یا یوں دیکھیے عرب ممالک کے اندر نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے کہتے ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کے قاتل ہیں؟ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کر سکیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ لذکری، آپ نماز کو پڑھیے مجھے یاد کرنے کے لیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا انما فرض الصلاۃ لاقامۃ ذکر اللہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے تاکہ اللہ کو یاد کیا جا سکے۔ محترم حاضرین، یہ بات آپ نے سنی ہے کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ آدمی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو یاد کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے، اللہ اس کا خیال کرے گا، اللہ اس کی حالت کو دیکھے گا، لیکن جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے، وہ تکلیف میں ہوگا، پکارے گا، اللہ کے نزدیک وہ ایک مردہ چلتا پھرتا لاش ہے۔ محترم حاضرین، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آدمی ایک بار اللہ کا بندہ بن گیا وہ کبھی دنیا کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مال کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل میں ڈر صرف اللہ کا ہوگا، وہ امید صرف اللہ سے رکھے گا، خوف صرف اللہ سے کرے گا۔ اس کا دل جب اللہ کی غلامیت میں پڑ جائے، اس کا دل اللہ کی عبادت میں لگ جائے تو وہ کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ کسی غیر سے کبھی امید رکھتا ہے۔ اس کی زندہ مثال دیکھا جائے، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھے۔ ہشام بن عبد الملک جو وقت کا امیر ہے، مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہے، بنی امیہ کا ایک بڑا خلیفہ ہے، ہشام آیا، اسے بتایا گیا کہ جو سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں یہ وقت کے بڑے علماء میں سے ہیں، لہذا ہشام بن عبد الملک جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ پوچھئے، اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو پوچھئے، کیونکہ لوگوں نے آپ کی بہت ساری تعریفیں کی۔ تو ہشام بن عبد الملک کے سامنے حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اور مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی غیر اللہ سے کچھ پوچھوں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، میں کسی غیر اللہ سے یہاں کچھ پوچھوں مجھے شرم آتی ہے، لہذا خاموش ہو گئے۔ جب سالم بن عبداللہ اس کعبۃ اللہ سے باہر نکلے، مسجد حرام سے باہر نکلے، تو پھر ہشام نے ان کو بلایا اور مسجد نبی سے باہر، مسجد حرام کے باہر ملاقات کی، کہا اب تو پوچھ لیجئے۔ تو کہنے لگے کہ دنیا کا مسئلہ ہے یا آخرت کا مسئلہ، کیا کر سکتے ہو؟ دنیا کی مدد کر سکتے ہو یا آخرت کی مدد؟ تو ہشام کہتا ہے میں دنیا کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جو شخص، جو ذات دنیا کی مالک ہے، میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی، تم سے کیا دنیا مانگو جو تم دنیا کے مالک بھی نہیں، تم بس ایک حکومت کے مالک ہو۔ سبحان اللہ، یہ دل کے اندر جذبہ کہاں سے آتا ہے، یہ بے نیازی کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ کی عبادت سے آتی ہے۔ جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے بندے بن جائیں گے، نہ کسی مالدار کا ڈر ہوگا، نہ حق بات بولنے سے ڈریں گے، نہ کسی کا خوف ہوگا۔ اور یہ بات رکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، جو اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا وہ شیطان کا بندہ بن جائے گا، وہ درہم و دینار کا بندہ بن جائے گا، وہ عہدہ پرستوں کا بندہ بن جائے گا۔ آج ہماری کیا حالت نہیں ہے؟ ایک آدمی جو
مالدار ہے اس کی جتنی ہم عزت کرتے ہیں ان علماء کی، ان حفاظ کی نہیں کرتے ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک آدمی 5 وقتہ نمازی پڑھتا ہے، اس کی کتنی لوگ عزت کرتے ہیں بنسبت اس آدمی کے جو شہر کا بڑا ہے، قوم کا بڑا ہے، لوگوں میں اس کی واہوائی چلتی ہے۔ یہ نگاہیں، ہماری نگاہیں طے کرتی ہیں کہ ہم کتنے دیندار ہیں، کتنے دنیا پرست ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کی عبادت کرنے کا ایک بڑا فائدہ، مقصد زندگی کو سمجھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دنیا کے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ آج جتنے قسم کے فتنے ہمارے ذہن و دماغ میں آ چکے ہیں، اللہ کی پناہ، اگر انسان حقیقت میں اللہ کا بندہ بن جائے، وہ عبادت میں لگ جائے گا، اسے فتنات سے کیا مطلب، چاہے وہ فتنۃ الشبہات ہو یا فتنۃ الشہوات ہو۔ بات اگر شبہات کی جائے، جی ہاں، شبہات یہ انسان کے دل پر اترتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ شبہہ یہ بڑا طاقتور ہے اور انسان کا دل کمزور ہے۔ جب جو شبہہ ہے یہ طاقتور ہے، انسان کا دل کمزور ہے، تو کمزور دل کبھی شبہہ کے سامنے رک نہیں سکتا، وہ شبہہ اس کے دل کو لپک جائے گا، اسے برباد کرے گا۔ آج حال ہم میں سے اکثر نوجوانوں کا ہی ہے، ان کے دل میں شبہات ہے، کسی کو کسی حدیث کے بارے میں شبہہ ہے، کسی کو کسی قرآن کی آیت کے بارے میں شبہہ ہے، کسی کو صحابہ کی ذات کے بارے میں شبہہ ہے۔ سوال ہے کہ آج جس علمی معیار کے بارے میں نوجوان اپنے آپ کو جتاتے ہیں، یہ تو بتائیے کہ یہ معیار صحابہ کا تھا کہ نہیں تھا، یا صحابہ آپ سے بڑے عالم تھے یا آپ ان سے بڑے عالم ہیں؟ صحابہ کا حال یہ تھا، وہ عبادت پر زیادہ توجہ دیتے صرف علم حاصل کرنے سے۔ صحابہ کیا کہا کرتے ہیں؟ ہم 10 آیتوں کو سیکھتے، پہلے اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ جو آدمی علم حاصل کرے گا، عمل کرے گا، وہ علم کے فتنے سے بچ جائے گا، ورنہ ایسے علم سے تو خود اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی جو علم انسان کی ذات کو فائدہ نہ دے۔ کہ اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے نہیں کہا تھا اللہم انی اسألک علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم میری ذات کو فائدہ نہ دے۔ محترم حاضرین، اس طرح کے ہزاروں شبہات گھر میں خواتین کے دل میں شبہات ہیں۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا، برقع زبردستی ہے، ایک عورت آزاد ہے، وہ اپنے نفس کی مالک ہے، جو چاہے کرے۔ کیا ماں باپ کا حق، کیا شوہر کا حق کہ اس عورت کو منع کرے؟ محترم حاضرین، شبہات کیسے ہیں؟ میراث کے حوالے سے شبہات، یہ سارے شبہات کی اصل وجہ اللہ کا بندہ نہ بننا۔ اس کے علاوہ شہوات ہیں، مال کی شہوت، عورتوں کی شہوت، دنیا کی پرستی کی شہوت، اسی طرح گاڑیوں کی یا اپنے آپ کو بہتر دکھانے کی شہوتیں۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بات اگر ہماری خواتین کی جائے، اللہ معاف فرمائے، آج ہماری خواتین بھی اگر اپنی عبادت کے مقصد کو سمجھ جاتی کہ اللہ نے دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، تو آج جتنی فتنوں میں ہماری خواتین مبتلا ہیں، کبھی ایسے فتنوں میں مبتلا نہ ہوتی۔ جائیے اپنے گھر کی خواتین کو دیکھیے کہ وہ اللہ کی عبادت کتنا کرتی ہیں، اور اپنے شوہر سے پیسے کا مطالبہ کرنا، اپنے جسم کو سنوارنا، اپنے بچوں کے جسم کو دیکھ بھال کرنا، اس پر زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ حقیقت میں صحابہ کی وہ زندگی تھی جن کے پاس کھانے کے لالے تھے، کھانے کے لیے سامان نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، نہ مردوں کی حال وہی تھا، عورتوں کی حال وہی تھی۔ اس کے بعد بھی اللہ کے ایسے پختہ بندے تھے کہ وہ چلتے زمین پر تھے، ان کے تذکرے آسمان پر ہوتے تھے۔ یاد رکھیے، اس دنیا کے فتنے نے، مال نے ہماری عورتوں کو دنیا پرست بنا دیا۔ آج شادیاں بھی مال کی بنیاد پر ہوتی ہیں، نیکی اور خیر کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں۔ ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو الوداع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مالدار سے مالدار گھر ملے تاکہ میری بچی آرام سے رہے۔ یہ آدمی بھول جاتا ہے کہ مال فتنہ ہے، چاہے تمہارا ہو یا کسی غیر کا ہو۔ جس کے پاس جتنا مال ہے، قیامت کے دن اتنا ہی وہ پوچھا جائے گا، دنیا کے اندر اتنا ہی وہ آزمایا جائے گا۔ کیا آج ایسی حالتیں ہم نہیں دیکھتے؟ کاش ہمارے ماں باپ کو پتہ چل جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا فظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار کو اختیار کرو، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم حاضرین، حجاب، جس برقع حجاب کا ہم ذکر کرتے ہیں، آج ہماری عورتوں کی حال دیکھیے۔ گھر کے اندر برقع ہے، کب تک؟ جب وہ اپنی گلی سے باہر نکلے۔ گھر کے اندر، محلے کے اندر کوئی برقع نہیں۔ جائیے اپنے محلہ میں دیکھیے، کیا عورتیں پردے کا اہتمام کرتی ہیں؟ کوئی گھر کے باہر بیٹھی ہے، کوئی گھر کے باہر جاگتی ہے۔ کیا پردہ صرف غیروں کے لیے ہے؟ محلے میں پردہ نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر جو خاندانی ماحول ہے، چاہے وہ بات دیور کی جائے، چچا کا لڑکا، پھوپھو کا لڑکا، خاندان کا ہر لڑکا، سب کو
بچہ سمجھ کر گھر میں آنے جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ آج یہ ہمارے پردے کا حال ہے۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں اللہ سے ڈرنے والی بن جائیں۔ جو عورت اپنے جسم کے مسئلے میں اللہ سے نہیں ڈرتی، کبھی وہ اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں لا نہیں سکتی۔ جائیے اپنی گھر کے عورتوں سے پوچھئے یہ برقع ہے کیا؟ کیا برقع صرف کالا کپڑا ہے؟ یہ برقع اصل میں اگر کوئی عورت پہنتی ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ برقع اللہ کی عبادت ہے۔ میں برقع پہنتی ہوں کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اس کے رسول نے حکم دیا، صحابیات نے پہنا۔ یہ برقع علامت ہے اس عورت کے پاک دامنی کی۔ یہ برقع علامت ہے کہ اس کے گھر والے غیرت مند ہیں، اس کے گھر کے مرد بے غیرت نہیں ہے۔ یہ برقع علامت ہے کہ اس عورت کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ زبان آج جس طرح زبان نے معاشرے میں فساد مچایا، چاہے وہ زبان عورتوں کی ہو یا مردوں کی، اکثر فساد زبان کی وجہ سے ہوا۔ انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے اور ہر لفظ جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے اسے لکھا جا رہا ہے، اسے ڈائری میں نوٹ کیا جا رہا ہے، قیامت کے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید پرستوں کا ذکر کیا تو پوچھا گیا، حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا ایسے لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، کیا ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، بہت سارے ایسے ایمان والے ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا صرف اس زبان کی وجہ سے، الا حصائد السنتہم، ان کی زبانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، آج اگر ہماری عورتوں کو مقصد زندگی یاد دلایا ہوتا تو کبھی عورت یہ نہیں سوال کرتی کیا ساس سسر کی خدمت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ آج ایک لڑکی جب کسی اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ ایک اسلام کا معاملہ تو ایسے ہے کہ ایک راستہ چلتا ہوا فقیر آپ اس کو دیں وہ بھی احسان ہے، ایک کتے کو پانی پلائیں وہ بھی احسان ہے، مسکرا کر ایک مسلمان کسی مسلمان کو دیکھے وہ بھی ثواب ہے۔ ساس سسر کی خدمت پر ثواب نہیں ہے؟ سوال کرتے ہیں کیا یہ واجب ہے؟ یاد رکھیے، جو عورت جو مرد واجب میں تقصیر کرے گا، حقوق العباد میں کوتا ہوگا، وہ اللہ کی عبادت میں بھی اتنا کوتا ہوگا۔ جو آدمی لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرے گا وہ اپنے حق کو بھی ادا نہیں کرے گا، اور جو آدمی لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کبھی بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے آج جائیے سب سے زیادہ بغاوت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنی عورتوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا، شوہر جو کہے اسے ٹھکرا دینا، اس کا انکار کر دینا، جبکہ اللہ کے نبی نے عورتوں سے کہا کہ اپنے شوہر کو دیکھنا، وہ تمہارا شوہر یا تو تمہارے لیے جنت ہے یا تمہارے لیے جہنم ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہو، وہ تم سے خوش ہے تو سمجھ لو کہ دنیا میں یہ جنت کی علامت ہے۔ اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے، وہ تم سے غصہ ہے، چاہے تم کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، یہ تمہارے لیے جہنم کی وجہ بنے گا۔ اسلام نے اس بات کو بتایا۔ کتنی عورتیں اس مقصد کو یاد رکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ گھر میں آنے کے بعد شوہر دب جاتا ہے اور عورتوں کا راج آج گھروں پر ماحول پر چلتا ہے۔ حقیقی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے خاطر پیدا کیا اس عبادت کے مقصد کو یاد نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ اولاد کی تربیت کی بات کی جائے، اللہ معاف فرمائے، خود ماں باپ کو نہیں پتا کہ اولاد کی تربیت کیسے کیا جائے۔ لوگوں نے سمجھا کہ بچوں کو اٹھا کر اسکول میں ڈال دیں گے، بچوں کو مدرسوں کے حوالے کر دیں گے، وہ پالیں گے پوسیں گے، تربیت کے ذمہ دار وہ ہیں۔ آج ماں آزاد ہے، باپ آزاد ہے، باپ سمجھتا ہے کہ چند سکے میں نے اولاد پر خرچ کر دیے، میری تربیت کا حق ادا ہو گیا۔ یاد رکھیے صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ انہوں نے تربیت کے مسئلے میں اپنی اولاد کو کبھی کسی غیر کے حوالے نہیں کیا۔ آج حال ہمارا یہ ہے کہ ماں باپ خود تربیت نہیں کر سکتے، تب انہیں اسکول بھیجا جاتا ہے، تب انہیں مدرسوں کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن مقصد ہمیشہ ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ تربیت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اللہ آپ سے پوچھے گا، اگر آپ کی اولاد راہ راست پر ہیں اس کا پھل بھی آپ کھائیں گے، اگر آپ کی اولاد اللہ کی نافرمان ہے اس کا نقصان آپ کی قبر میں آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو برابر پہنچے گا۔ محترم حاضرین، یہی کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کو مقصد زندگی کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، جب تک جو آدمی پیدائش کے مقصد کو یاد نہیں رکھے گا وہ کبھی اللہ کی عبادت کر نہیں پائے گا، اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرنے کی نیت بھی نہیں رکھے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن موجود ہے۔
اللہ نے جو نفس پیدا کیا اس میں ایک نفس عمارہ ہے جو ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا ہے. جس دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہ دنیا نعمتوں سے بھری ہے, آزمائشوں سے بھری ہے. اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت نہ کرے, اللہ کی عبادت کی نیت نہ کرے, اللہ کی مدد کی بھی قیامت تک نہیں آ سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھیں کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہماری عبادت کرنا سب کا سب ثواب بن جائے. محترم حاضرین, ابھی چند دنوں میں بلکہ یوں کہیں کل پرسوں سے ہم ایسے پاک دنوں میں داخل ہو رہے ہیں جن کو عشر ذی الحجہ کے ایام کہا جاتا ہے. دنوں میں سب سے افضل دن یہی ہیں. سال کے 12 مہینوں میں جو سب سے افضل عبادتیں ہیں انہی دنوں میں ہوتی ہیں. جم کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں, تحلیل کریں, روزوں کا اہتمام کریں, اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے نیتوں کو صاف کریں. جو بھی عبادت کریں صرف اللہ کے لیے کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو دھوکہ دو, ہو سکتا ہے کہ اولاد ماں باپ کو دھوکہ دے, ماں باپ اولاد کو دھوکہ دے, لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ دے. اللہ کی ذات تو علیم بما فی الصدور ہے, لہذا اس اللہ کے مسئلے میں مخلص ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله.